السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الجن پڑھیں گے اور اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے اور سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے پیغمبر کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے نہ کوئی بیٹا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَاطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا۔ وَأَنَّهُ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا، انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد اسے زندگی نہیں دے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور یہ کہ ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آیا زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں نہ کہیں اور بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ فَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، چنانچہ جو کوئی ہمارے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا نہ کسی زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقَاسِطِينَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے وہ لوگ ظالم تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ
لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اے پیغمبر اہل مکہ سے کہو مجھ پر یہ وحی بھی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائیں، جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پرو دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ سجدے تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ العظیم۔ سورۃ جن، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات نے بھی قرآن پاک کو جب سنا تو وہ مسلمان ہو گئے، ان کو بھی پتہ چلا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے اور کسی چیز کا کوئی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ جب یہ بات جنات سمجھ سکتے ہیں، تم تو انسان ہو کے یہ بات سمجھ نہیں سکتے، تم قرآن پڑھ نہیں سکتے، تم اس کی تفسیر کو سمجھ نہیں سکتے۔ تم قرآن پڑھو، روز پڑھو، تمہارے اندر کے غبار ایسا ایسا ختم ہو جائیں گے، تمہارے اندر کا جو روح ہے وہ ایسا ایسا صاف ہوتی چلی جائے گی، تمہارے اندر کا جو ضمیر ہے وہ ایسا ایسا صاف ہو جائے گا۔ سب کچھ جب صاف ہو جائے گا تمہارا دماغ بھی صاف دیکھے گا، تمہاری نظریں بھی صاف دیکھیں گی، تمہاری کان بھی صاف سنیں گے اور تمہاری ناک بھی صاف چیزیں سونگیں گی۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاؤ گے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع ہو جاؤ گے، تمہاری جو روح ہے وہ صاف اور پاکیزگی کی طرف آنا شروع ہو جائے گی، تو تم خود محسوس کرو گے، تم خود اپنے اندر ایک عجیب قسم کی ایک اچھی جو تبدیلی ہے وہ محسوس کرو گے۔ جب تمہیں یہ سب چیزیں اچھی لگیں گی تب جا کے تمہیں پتہ چلے گا قرآن کی اہمیت کا، قرآن کے مطلب کا، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کے کلام کا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم جنات سے بچنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ بہت سے عاملوں کو دیکھا ہوگا وہ آپ کو جنات سے بچنے کی تعویذ کے وغیرہ دیتے ہیں، اور ان تعویذوں میں لکھا کیا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، وہ شاید ان صورتوں کو ہی گنتی میں لکھتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ تم خود پڑھو، تم ان عاملوں پر، ان جو ہے لوگ یہ جو تم لوگوں کو غلط فہمیوں میں ڈالتے ہیں، یہ عامل غلط طریقے سے، تم ان سب کو چھوڑ دو، تم قرآن مجید کو خود پڑھو، خود سمجھو۔ جنات ہر کسی پر حاوی نہیں ہوتے، نہ ہی جنات کبھی دیکھے ہیں کسی نے، کبھی نہ ہی جنات کے بارے میں کبھی سنا ہے ہم نے، بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا یہ مخلوق ہے، یہ اس مخلوق کا وجود ہے، لیکن ہر کوئی اس پر دوسروں پر یہ چیز کہنا کہ تم پر جنات کا سایہ ہے، تم کوئی ایسے ہے، تم کو ایسے، یہ سب کہنا بند کر دو۔ تم صرف قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کو پڑھو۔ جب قرآن مجید کو تم پڑھنا شروع کرو، اس طرح کی چیزیں تم سے، جو غلط چیزیں ہیں وہ تم سے ویسے ہی دور ہو جائیں گی۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں گے تو ہمارے اندر سے جو ہماری برائی ہے وہ خود ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہم سیدھے راستے پر خود چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جنات کیا چیز ہے، یہ جنات کیا چیز ہے، یہ جو ہمارے اوپر جادو کا کہتے ہیں، یہ جادو کیا چیز ہے؟ جادو بھی نہیں ہوتا، جادو کوئی آج کے دور میں یہ بہت، آپ لوگ پڑھے لکھے یہ دور ہے، یہاں پر بھی ابھی بھی اس طرح کی جہالت ہے کہ لوگ اس بات کو یقین میں بدل لیتے ہیں، لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں جو دوسرے عامل ہیں، جو دوسرے بابے ہیں، یہ سب کے سب کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر تو کسی نے تعویذ کرا دیا یا ہمارے اوپر کسی نے کچھ کالا جادو کر دیا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ اس چیزوں سے باہر نکلیں، اس چیزوں سے باہر نکلیں، کیونکہ قرآن مجید کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اس لیے آپ لوگ اس طرح کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی اندیشہ ہے، اتنا ہی آپ لوگ یہ چیزیں محسوس کریں، تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ منزل پڑھنی شروع کریں۔ منزل میں 7 ایسی آیات ہیں جو ان سب چیزوں سے ہمیں دور رکھتی ہے، ہمیں بچاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سائے میں رکھتی ہے، اور ہمیں
آیت کرسی کا ورد بھی کرنا چاہیے، سورۃ فاتحہ کا بھی کرنا چاہیے۔ تم یہ چیزیں خود جب پڑھنا شروع ہو جائے گی تو کون ہے جو تم پر کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب تک میں نہ چاہوں تب تک کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا، جب تک میں نہ چاہوں تمہیں تب تک کوئی عزت نہیں دے سکتا، جب تک میں نہ چاہوں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، جب تک میں نہ چاہوں تب تک کوئی کسی بھی کام سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب خود کہہ رہی ہے تو پھر باقیوں کو کیا اوقات ہے؟ جب اللہ ہے، اللہ کا مطلب پتہ ہے، اللہ انسان نہیں ہے، اللہ خدا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم تو اللہ کے سامنے ایک نقطے کے برابر بھی نہیں آتے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ انسان کی کیا اوقات ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ تم اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مقابلے میں رکھتے ہو۔ یہ شرک ہے سب سے بڑا، اس شرک کو نہ کرو۔ یہ شرک یہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے کرتے ہو، اس کو نہ کرو۔ تم اس جہالت سے نکل آؤ، ابھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت زیادہ بڑی غلطی، آئندہ سے کسی بھی اس طرح کی چیزوں پر یقین نہ کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو، نماز کو قائم رکھو، یہ تم پر ہے، تم مسلمان ہو۔ جب تم قرآن مجید کو پڑھو گے تبھی تمہیں سمجھ آئے گی۔ تم لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہو۔ اپنے قرآن مجید کی پڑھو، تفسیر پڑھو، ترجمہ پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، نماز پڑھو۔ یہ تم پر فرض ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ سب کو عید الاضحیٰ کا چاند مبارک ہو، اور میری طرف سے آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک۔ اور آپ پلیز، آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے میرے دیکھنے والوں کے لیے، میرے آڈینس کے لیے، کہ اگر آپ لوگوں سے ہو سکے تو پلیز 9 ذی الحج کا روزہ لازمی رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس روزہ رکھنے کے ساتھ اور جو دعا آپ مانگ سکتے ہو، جو کچھ اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہے، یہ 10 دنوں میں رو کر ہنس کر جس طرح بھی آپ نے مانگنا ہے ضرور مانگیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں خود ان دنوں کی عبادت بھی بہت شوق ان دنوں کی عبادت بھی قبول کرتا ہوں، اور جو دعا مجھ سے مانگتے ہیں میں دعائیں بھی قبول کرتا ہوں۔ یہ اب تم پر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر دعا پر، میری یہی دعا ہے کہ آپ کی ہر دعا پر آمین بولے اور کن فیکن بولے، اور اللہ تعالیٰ میری دعا پر بھی کن فیکن بولے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ چلے ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیجئے گا، تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو پڑھ سکیں، اس کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اللہ حافظ۔